اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ السلام علیکم۔ آپ احباب کی خدمت میں قلم کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں قلم کے نام پر سورہ موجود ہے جس کا نام ہی سورہ قلم ہے، اور اس کی ابتدا یوں ہو رہی ہے نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے۔ لفظ مقطعات صحیح ہے، اب مقطعات غلط ہے۔ والقلم اور قلم کی قسم۔ قلم یہاں پر جو آپ کی خدمت میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کسی بھی عیب دار چیز کی قسم نہیں کھاتا ہے، تو جب خدا قلم کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قلم کی ذاتی ایک اہمیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ علق کی پہلی 5 آیات، جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیات ہیں، پہلی وحی قرآنی ہے کہ جس میں اس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے کہ جس نے خلق فرمایا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو علق سے خلق کیا، اقرا وربک الاکرم، اور پڑھو اپنے رب کے نام سے جو سب سے زیادہ صاحب کرامت ہے، الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہر اس چیز کی تعلیم دی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ قرآن پاک کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس سے بھی ایک اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات کے اندر قلم کا تذکرہ فرما کر اس کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے، اور پھر اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیت میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بھی یہ نظر آتا ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت بھی قلم اور دوات یا کرتاس کو مانگا، یعنی قلم کا تذکرہ پیغمبر کی آخری وصیت میں بھی ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ قلم و کاغذ کہ میں تمہیں ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو قرآن کی پہلی وحی میں بھی قلم کا تذکرہ، پیغمبر کی آخری وصیت میں بھی قلم کا تذکرہ، اور پھر اسی طرح سے سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان اور انسان کو خلق فرمایا، علمہ البیان اور بیان کی تعلیم دی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار عالم بے عنوان معلم ہے اور انسان متعلم ہے، یعنی پروردگار عالم استاد ہے اور انسان شاگرد ہے۔ اور سورہ اقرا کے اندر جو اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ الذی علم بالقلم، اللہ نے انسان کو تعلیم تو دی لیکن قلم کے ذریعے سے، تو آپ نے دیکھا کہ قلم کو تعلیم انسان کا وسیلہ قرار دیا، اور یہ تعلیم ڈائریکٹ ہے پروردگار عالم کی طرف سے،
اور پھر یہاں پر قلم کو جب وسیلہ قرار دیا ہے تو وسیلہ ہمیں ماننا چاہیے۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ قلم کی اہمیت کو اگر روایات میں دیکھا جائے تو کچھ یوں ہے کہ تفسیر قمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا۔ اب یہ ہے کہ ایک اور بھی روایت مشہور و معروف ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ اور اسی طرح سے ایک اور بھی روایت موجود ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی ایک روایت کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا، دوسری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے عقل کو خلق فرمایا، تیسری روایت یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے نور کو خلق فرمایا۔ تو کیا ان کے اندر کوئی تعارض پایا جاتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، جیسے قرآن کے اندر پیغمبر کو کبھی یاسین کہا گیا، کبھی طٰہٰ کہا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، تو در حقیقت پیغمبر ہی کے نام ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی قلم سے مراد پیغمبر کی ذات ہی مراد ہے، عقل سے مراد پیغمبر کی ذات ہی مراد ہے، اور نور پیغمبر سے بھی مراد نور پیغمبر کی ذات ہی مراد ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو خلق فرمایا۔ قلم میں تلوار سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ اسلام کی اتنی بڑی جنگیں لڑی گئیں لیکن کسی جنگ کو بھی فتح مبین قرار نہیں دیا گیا، لیکن وہ جنگ جو قلم سے صلح حدیبیہ کے مقام پر لڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا اور فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کے لیے اس جنگ کو فتح مبین قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ قلم کی اہمیت ہے کہ جو قرآن کی سب سے پہلی وحی میں تذکرہ جس کا موجود ہے، قرآن میں پروردگار عالم جس کی قسم کھاتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کو خلق کیا گیا۔ بس تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قلم عربی کا لفظ ہے اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کو مذکر استعمال کرتے ہیں اور بعض مؤنث، لیکن یہ ہے کہ عربی کے اندر بھی مذکر استعمال ہوا ہے اور اس کا اردو میں بھی صحیح استعمال مذکر کے طور پر ہے، لیکن مرزا غالب نے اس کو مؤنث کے طور پر بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اسے مذکر کر کے پڑھا جائے اور بولا جائے، جیسے میرا قلم۔ اور قلم کے حوالے سے بہت سارے آپ کو محاورے مل جائیں گے، قلم بند کیا، قلم تراش، قلم توڑ دیا، اور بھی بہت سارے محاورے ہیں کہ جو اس بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ قلم ایک انتہائی اہم ترین زندگی کا حصہ ہے، اور حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی قلم کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کانٹیکٹ سائن کیے جاتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ آخر میں قلم کے ذریعے سے اس پر دستخط ہوتے ہیں، جبکہ ویڈیو موجود ہوتی ہے اور اس کے دیگر چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن قلم کی اہمیت یہ ہے کہ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ ہے کہ قلم ایک ایسی باعظمت پروردگار عالم کی طرف سے یہ ایک عنایت الہیہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہم سب کو اس قلم سے، جو حقیقی قلم ہے، جو روحانی قلم ہے، جو ظاہری قلم ہے، مادی قلم ہے، ان سب سے ہمیں بھرپور طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔